لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عبادت اور بندگی کی اہمیت کو بیان کیا، اسلام نے جہاں عبادت اور بندگی کی اہمیت کو بتلایا، وہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی اہمیت کو بھی بتلایا، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ اصول اور الگ الگ انداز سے اندر بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کی کوئی غلطی ہو جائے اور وہ انسان اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ مثلا کسی انسان نے قسم کھا لی کہ میں فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں، یا میں فلاں کو کوئی چیز نہیں دوں گا، یا میں فلاں پڑوسی سے بات نہیں کروں گا، لیکن وہ ایسا موقع آیا اور اس کے سامنے حدیث کی وعیدیں آئی کہ بات کرنے کی جتنی بڑی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس قسم کے کفارے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بیان فرمایا، اگر کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے اور بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو حکم ہوا کہ 60 دن تک مسلسل روزہ رکھے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو مسلسل کھانا کھلائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، گویا کہ روزوں کے برابر انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بدلا کہ تم 60 روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر اپنے اس روزے کی تلافی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرنے کی اہمیت کو بتلایا، غرباء کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مدارس، مساجد، مکاتبوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو بتلایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ تم نماز پڑھو، زکات کو ادا کرو، اور آگے فرمایا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض دو۔ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ساری جہاں کی طاقت ہے، پھر اللہ کو کیا چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے لیے قرض مانگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے اس کو قرض نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میرے غرباء، میرے یتیم، میرے مفلس بندے، میرے بیوہ بندیاں، ان کے لیے میں قرض مانگ رہا ہوں کہ اگر تمہارے پاس زیادہ ہے تو ان کے پاس جمع کر دو، کل قیامت کے دن جب آؤ گے تجدوہ عند اللہ، تم میرے پاس سے اس کا حصہ لے لینا۔ کتنا لے لینا؟ کچھ نہیں، اللہ اپنے شان عطا کرے گا، وہ حصہ عطا کرے گا، اور اللہ کی شان کتنا حصہ ہوگا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اللہ کے شان کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اللہ کتنا بھی دے سکتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تم اس میں سے خرچ کرو۔
ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو جو کچھ تم پاکیزہ رزق تمہارے پاس موجود ہے اور پاکیزہ طریقے سے جو تم نے کمایا ہے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، یا رسول اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرے؟ تو اللہ نے اوپر سے فرمایا قل ما انفقتم، کہ آپ کہہ دیجیے، یہ نہ پوچھیں کہ کیا خرچ کرے، بس آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ چیز خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ کھجور کی گٹھلی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے لیے خرچ کیجیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم صرف مسئلے پوچھ نہیں دیتے تھے، مسئلے کو پوچھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے تھے اور عمل کر کے دکھلایا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جن کے پاس جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے خرچ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے گھر کو اٹھا کے لا کے جمع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے آدھے میں سے آدھے کو لے کر آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے لشکر کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ یہ صحابہ پوچھنے کے بعد ان پر عمل کرتے تھے اور عمل کر کے دکھلایا۔ اچھا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ اللہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، بہت ہی عمدہ مثال سے سمجھایا جس کو ہم سمجھ سکتے اور ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو میرے بندے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے غرباء پر، مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، مدارس مساجد پر خرچ کرتے ہیں، اس کا ایک خرچ کرنا کمثل حبۃ، ایک دانے کے برابر ہے۔ اور وہ دانہ کیسا؟ جب کسان اس دانے کو ڈالتا ہے، ایک دانہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے سے 7 بالیاں اٹھتی ہیں۔ اور پھر آگے بڑھنا ہے، ایک بالی کے اندر فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ 700 دانے ایک روپے خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 700 روپے خرچ کرنے کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ ہے اصل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت، کہ ہم 1 روپیہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، کہیں بھی خرچ کر رہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دے گا۔ اب ذرا حساب لگا لیجیے، جو 1000 2000 3000 4000 جو خرچہ کرتے اپنے اعتبار سے ان کا کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو جب تک رہتا ہے اس سے حساب کی جو چوپڑی رہتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، حساب کا جو نام اعمال کی جو کاپی رہتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور اس کے اوپر اس کے اعمال کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، انسان کی روح نکل جاتی ہے، انسان اس دنیا سے، اس دنیا پانی سے ہمیشہ کی دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس انسان کی وہ چوپڑی، اس انسان کا وہ نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، وہ انسان کے اندر اب طاقت نہیں ہے کوئی عمل کر سکے اپنی طاقت سے، اس انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کوئی نیکی کا کام کر سکے، اور اگر وہاں قدرت مل بھی گئی تو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے۔ انقطع عنه عمله، اس کے عمل کی جو چوپڑی ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو انہوں نے اپنی امتی کے لیے مرنے کے بعد بھی کہا کہ اگر کوئی انسان مرنے کے بعد بھی اپنی نیکی کا چوپڑا چالو رکھنا چاہتا ہے اور اس کا حساب کتاب اور اس کا اعمال، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے مرنے کے بعد بھی، تو فرمایا کہ 3 چیزیں کر لیں الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں جس سے میت کو اس کے نام اعمال کے اندر ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک چیز الا من صدقۃ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ۔ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ کسی انسان نے مسجد بنا دی، مسجد کے اندر کچھ پیسے دے دیے، کسی انسان نے مدارس بنا دیے، کسی انسان نے قبرستان کے لیے اپنی زمین وقف کر دی، کسی انسان نے کنواں کھدوا دیا، کوئی انسان یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے کوئی چیز تیار کر دی جس سے مسافر ہمیشہ نفع اٹھا سکے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اگر وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا تو مرنے کے بعد بھی جب تک وہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔
دوسری چیز فرمائی اور علم ينتفع به، ایک ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے لمبے برسوں تک، لمبے زمانے تک۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی بھی الگ الگ تفسیریں۔ اگر کسی انسان نے قرآن یا معتبر کتابیں کسی علماء کو کسی مدارس کے اندر، کسی مساجد کے اندر قرآن دے دی، جیسے مدارس کے اندر بچے پڑھتے تھے وہاں جا کر کتابوں کو مہیا کر دیا، اور جب تک وہ بچہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یا پھر کوئی انسان عالم ہے، حافظ ہے، کوئی انسان خود اتنا ہے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور کسی کو پڑھا سکتا ہے، تو اس نے کسی بچے کو پڑھا دیا یا کسی بچے کو حافظ بنا دیا، کسی بچے کو عالم بنا دیا، جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا اس کی نسلوں تک پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ نیک صالح اولاد۔ انسان جب اپنے اولاد کو نیک صالح بنا سکتا ہے جب انسان خود دین کے دائرے میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت کر سکے، دین کے دائرے کے اندر رہ کر اس کو دین سکھائے۔ یہ نہ ہو کہ بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کے احکامات کو گلا گھونٹا ہو، دین کے احکامات کو پامال کیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کر کر اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے خواہشات کو پورا کیا ہو اور اس کی تربیت صحیح معنی میں نہ کی ہو، یہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ دین کے دائرے میں رہ کر اس نے اپنے بچے کی تربیت کی ہو، خواہشات کے بچے کے خواہشات کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مقدم کیا ہو۔ اگر اس نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کی ہے، دیندار بنایا ہے، تو ایک بچے کی صرف تربیت کر دینا اور دیندار بنا دینا یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ جس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ پھر آگے فرمائیں یدعو له، جو بچہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں بیان فرمائی کہ اگر کوئی مرنے کے بعد بھی اپنے حساب کو جاری رکھنا چاہتا ہو تو یہ تین چیزیں کر دیں۔ اس میں یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو وقتی ضرورت ہے، کوئی بچہ ہے جو فیس ادا نہیں کر سکتا ہے، اب اس کے لیے مہیا کر دیا، اس کا فیس ادا کیا اور اس کو مدرسہ اور دیندار بنایا اور دین اس کو سکھلایا، یہ وقتی ضرورت ہے۔ کوئی بیمار ہے اس کی مدد کر دی، کسی کے پاس کھانے کی ضرورت تھی اس کے لیے کھانے کی ضرورت، کھانے کی ضرورت کے جو سامان ہے وہ مہیا کر دیا، یہ ایک وقتی ضرورت ہے۔ اس پر بھی ثواب ہے اور اس کے اوپر بھی فضیلت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے جو لمبے زمانے تک قیامت تک کے لیے اس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، اس کے لیے اس نے کچھ کر دیا ہو کسی انسان نے، مثلا مسجد بنا دی ہو، مکتب کہیں چالو کروا دیا ہو جہاں بچے دین سیکھتے ہو، مدرسہ کہیں چالو کرایا جہاں بچے دین سیکھتے ہو، قبرستان ہے، درگاہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے لوگ لمبے زمانے تک نفع اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ثواب ملتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور اسی کی فضیلت حدیث کے اندر اور الا من صدقۃ جاریۃ کے ذریعے بیان کی، اس کے اندر سے یہ ایک وقت کی ایک اسی قسم میں آتا ہے صدقہ جاریہ۔ بعض لوگوں کو وقت کس کو کہتے ہیں اور وقت کے معنی کیا ہے اور وقت کی زمینوں کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج کے زمانے میں علماء نے اور ہمارے اکابرین نے اس بات پر زور دی کہ ہر ایک ذمہ داران، ہر ایک خطیب، ہر ایک امام اس عنوان کے اوپر روشنی ڈالے، اس عنوان کے اوپر علماء کو، عوام کو آگاہ کرے۔ وقت کے معنی سب سے پہلے سمجھے کہ وقت کے معنی روکنے کے آتے ہیں، اور جو انسان وقت کرتا ہے اس کو واقف کہتے ہیں، یعنی وقت کرنے والا۔ شرعی تعریف آتی ہے اس کی کہ وقت کے معنی کسی انسان کا کسی ملکیت کو، کسی جائیداد کو وقف کرنا، اس کی وجہ سے وہ جائیداد، وہ ملکیت اس انسان کی ملکیت سے نکل کر اللہ کے ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ وہ ملکیت کسی کے حق کے اندر اور کسی انسان کی ملکیت اور قبضے میں نہیں رہتی، اب اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلے گا، بلکہ یہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ متولی جو رہتے ہیں وہ اس کے نگراں رہتے ہیں، اور اس کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اس کے اندر جو وقت کا فائدہ ہو، دین کا جو فائدہ ہو، اس کے مطابق اس چیز کو
خرچ کرے، اس چیز کے اندر تصرف کرے، اپنی رائے اور اپنے اعتبار سے اس کے اندر کسی کا یہ طاقت نہیں، کسی کی یہ ملکیت نہیں، اپنے اعتبار سے اس کے اندر تصرف کرے، یہ شریعت میں منع ہے، وہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ یہ ہے وقت کی تعلیم، اور یہ جو وقت ہے یہ کوئی ابھی کا نہیں ہے کہ ابھی ابھی یہ وقت کا ایجاد ہوا، بلکہ یہ تو زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی یہ وقت کا سلسلہ چالو ہے۔ حضرت مریم کی والدہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اولاد بیٹا ہوا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گا، پہلے زمانے میں نظر مانی جاتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو بیٹا سے نہیں بیٹی سے نوازا، حضرت مریم بھی، پھر بھی انہوں نے ان کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا کہ اس کی پرورش کرے اللہ کے لیے، یہ لڑکا یہ جو لڑکی ہے یہ وقف ہے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کے اندر کفار مکہ وہ بھی وقف کرتے تھے، اور ان کے وقت کی بھی چیز کو کعبۃ اللہ کے نیچے جو قیمتی چیزیں ہوتی تھی ان کو وقف کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کے نیچے اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھر اسلام آیا، اور اسلام کے اندر سب سے پہلا وقت جنہوں نے کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے تاجدار مدینہ محمد عربی خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تو ہجرت کرنے کے بعد حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو بچے تھے، ان کی زمینیں تھی، انہوں نے ان کی زمین کو خرید کر اپنے پیسے سے اس زمین کو خرید کر وہاں مسجد تعمیر کی، جس کو ہم آج مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی کے اندر ایک مدرسہ تھا جس کو ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں، پہلی مسجد، پہلا مدرسہ، اور سب سے پہلے اسلام کے وقف کرنے والے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنویں کو وقف کیا لوگوں کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کیا۔ گویا کہ یہ وقت کا سلسلہ چالو رہا، چلتا رہا 1450 سال کے بعد بھی یہ وقت کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر انگریز کے آنے سے پہلے جب ہمارے مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اس وقت مسلمان حکمراں جو تھے انہوں نے بھی اللہ کے لیے وقف کیا زمینوں کو، اربوں خربوں کے اندر اگر زمین کی گنتی کی جائے تو اللہ کے لیے وقف۔ اور ہندوستان بعض شہروں کے اندر جاوے تو ہندوستان ان محلات سے پہچانے جاتے ہیں جو ہمارے مسلمان حکمران کی دین ہے، جنہوں نے وقف کر کر وہاں پر ہندوستان کے نام کے اوپر وہاں کچھ محلات بنائے، اور اسی محلات سے آج ہندوستان بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مسلم حکمران کی دین ہے انگریز کے آنے سے پہلے۔ پھر جب انگریز آیا، انگریز کی حکومت آئی، اس کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر مسلم حکمراں تھے، انہوں نے وقت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد بھی یہ وقت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن وقت کے بارے میں کہ وقت کی حفاظت کی جا سکے، وقت کے تحفظ کے بارے میں کوئی قانونی بل نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا جس سے وقت کی حفاظت ہو سکے۔ سب سے پہلا بل 1954 کے اندر پاس کیا گیا، لیکن اس کے اندر بھی اوقاف کے تحفظ کے لیے جو چیز ہونی چاہیے وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ پھر 1984 کے اندر اس کے اندر کچھ تحفظ آیا، لیکن پورے کامل طور پر نہیں آیا، مکمل طور پر نہیں آیا۔ پھر 1995 کے اندر پھر آخری بل 2010 کے اندر جمعہ کا دن تھا، اس دن بل پاس کیا گیا، جو آنن فانن بغیر بحث کیے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر حکومت نے اس کو پاس کیا، جس کے اندر اوقاف کے تحفظ کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر ہمارے اکابرین نے، قائدین نے، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران نے محنت کی، اور 2013 کے اندر ایک بل پاس کیا جس بل کے اندر اوقاف کا تحفظ ہو سکے، ایسا بل پاس کیا۔ اور اس طرح کے اوقاف کی ہوئی زمین ہمارے پاس اربوں کے اندر ہے۔ اتنی زمینیں اگر اس کی گنتی کی جائے تو ہمارے جو مسلم لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، جو پرسان حال ہے، جو حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، ایسے لوگوں کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اور اب 50% زمینیں جو ہے
اس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے دوسروں کا، اور بعض زمینوں تو ایسی ہے جہاں حکومت کے آفس وغیرہ بھی بن چکے ہیں اور یہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اب حکومت ایک ایسا بل لانا چاہتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کچھ دنوں کے اندر بہت ہی چرچا ہے پارلیمنٹ کے اندر، نیوز کے اوپر، ہر ایک مسجد گھر ہر ایک کے اندر چرچا ہے، ایک ایسا بل لایا جا رہا ہے جو بالکل اسلام کے مخالف ہے، جو بالکل وقت کے جو قانون ہے اسلامی اعتبار سے اس کے مخالف ہے۔ وقت کے معنی ہی آتا ہے کہ وہ اللہ کے ملکیت میں چلی گئی، اب وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اب حکومت جو قانون لانے جا رہی ہے اس کے اندر ہے کہ وہ وقت کی جو زمینیں ہیں وہ حکومت کے قبضے میں چلی گئی، اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی جو جائیداد ہے وہ جائیداد ختم ہونے کا اندیشہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی لیے ہمارے ذمہ داران نے اس بل کو منظور نہ ہو اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اور یہ آج آخری ڈیٹا ہے اور آج آخری تاریخ ہے جس کے اندر بل کی سنوائی ہے۔ اور جمعیت علماء ہند اور انڈیا مسلم پسندہ بورڈ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ کسی طرح ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے پیش کرے، جتنی رائے وہاں پہنچے گی ہمارا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ ابھی بھی بہت سے ہمارے مسلم بھائی جو ہے وہ اس چیز سے ناواقف ہے کہ وقف کیا چیز ہے۔ جو وقف بورڈ ہے، یہ جو وقف بورڈ جو ہے اس کے اندر ہماری جو اوقاف کے جو جائیداد ہے اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اور حکومت چاہ رہی ہے کہ وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، پھر بھی ہم میں سے بعض مسلمان سوئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 34 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی تقریباً، لیکن ان میں سے ابھی صرف 2 کروڑ بھی پورے نہیں ہوئے جن کی رائے وہاں پہنچے۔ ہم میں سے بعض مسلمانوں کی ابھی تک رائے نہیں پہنچی، اور آج آخری تاریخ، اس لیے ہر ایک انسان اور ہر ایک بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی رائے ضرور پیش کرے۔ اگر ہم اپنے زندہ دلی کا ثبوت نہیں دیا تو ہمارے ہاتھوں سے ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مدارس، ہزاروں قبرستان، ہزاروں درگاہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، پھر ہم پچھتاوے کے آنسو بہائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے ای میل کے ذریعے سے، لنک کے ذریعے سے اپنی رائے بھیجیں۔ ابھی بھی بہت سارے ساتھی باقی ہیں جن کی رائے پہنچنا باقی ہے، ہم میں سے اکثروں کو ہو گئے ہوں گے اور اکثر باقی بھی ہوں گے۔ اس لیے ہر ایک ساتھی اپنے اعتبار سے کوشش کرے۔ اچھا بتائے کہ ان میں سے کن کن کی رائے پہنچ گئے، ہاتھ اونچا کریں اس سے۔ ابھی بھی دیکھیے بہت سارے باقی ہیں، جن حضرات کے باقی ہو، ہمارے کچھ ساتھی ہے جو باہر کھڑے ہوں گے، وہ لے کر کھڑے ہوں گے، 2-3 ساتھی ہے، التمش بھائی ہے، حسین بھائی ہے، سعیم بھائی، یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے ضرور اپنے رائے پیش کر کر ہی جاوے اس مسجد سے نکلے۔ مسجد سے اس وقت تک قدم نہ نکالے جب تک کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنی رائے پیش نہ کریں۔ ہر ایک ساتھی یہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو پیش کر رہا ہوں، یہ ہم پر ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کریں۔ نہیں تو اگر یہ چلی گئی اور آج اگر ہم نے اس رائے کو پیش نہیں کیا اور اس میں اپنا حصہ نہیں لیا تو ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ہر ایک ساتھی جن کا باقی ہے وہ ساتھی اپنے موبائل کے ذریعے سے ای میل بھیج کر، رائے بھیج کر ہی یہاں سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔